آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 18، فارس، طبقہ ثانیہ، ملوک فارس۔ سب ہیڈنگ: دارا کی وصیت۔ سہیلی کہتا ہے کہ سکندر دارا کو مارکہ جنگ میں زخمی دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر کہنے لگا، اسے سید الناس لڑائی کرنے سے میرا مقصود تمہارا قتل کرنا نہ تھا، اور نہ میں اس سے راضی ہوا ہوں۔ تمہاری اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ دارا نے کہا، میری لڑکی سے بیاہ کر لینا اور میرے قاتل کو قتل کرنا۔ سکندر نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک پہنچ کر ملوک فارس کے طبقہ ثانیہ کا زمانہ حکومت تمام ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: دارا ایوش بن قسطاسب۔ ابن امید ان ملوک فارس کی ترتیب میں کیرش سے دارا تک یوں بیان کرتا ہے کہ کورش کے بعد اس کا لڑکا کمسیوس 8 برس یا بر روایت دیگر 9 یا 28 برس حکمران رہا۔ سنا جاتا ہے کہ اس نے مصر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ حاصل کر لیا۔ یہ بخت نصر ثانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دارا ایوش بن قسطاسب نے 25 برس تک حکومت کی۔ یہ ان 4 بادشاہوں کا پہلا بادشاہ ہے جس کی طرف دانیال علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ 3 بادشاہ فارس میں حکومت کریں گے، چوتھا اگلوں سے نہایت عظیم الشان ہوگا۔ پس اول یہ ہے، دوسرا دارا ابن رہے جو محب ستی میں مذکور ہے، تیسرا دارا ابن الامت ہے، چوتھا وہ جسے سکندر نے قتل کیا۔ سب ہیڈنگ: دارا ایوش بن قسطاب۔ دارا ایوش بن قسطاب کی حکومت کے دوسرے سال بیت المقدس کو ویران ہوئے 70 برس ہو چکے تھے اور تیسرے سال اس کی تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ اس کے بعد اسمردیوس مجوسی ایک بادشاہ رہا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جو مجوسی کے لقب سے مشہور ہوا، کیونکہ زردشت کا دین مجوسی اسی کے عہد حکومت میں زیادہ پھیلا۔ اسمردیوس کے بعد اکشویرش بن دارا ایوش 20 برس تک تخت آرائے حکومت رہا۔ اس کا وزیر حامان املیکی تھا۔ اس کے بعد ارتخشاتشت بن اکشویرش بادشاہ ہوا۔ یہ لمبے ہاتھ والے کے لقب سے مشہور تھا۔ اسی کے زمانے میں یہود نے فارس کے ہاتھ سے نجات پائی۔ اس نے اپنی حکومت کے 20ویں سال بیت المقدس کی شہر پناہ منہدم کرنے کا حکم دیا، لیکن عزیز علیہ السلام کے کہنے سے رک گیا اور از سر نو اس کی شہر پناہ درست کرا دی۔ ابن امید نجستی سے روایت کرتا ہے کہ عزیز عزرا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ زمانہ ہارون علیہ السلام کے بعد 14ویں کاہن تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے توریت اور ابنائے سلف کی کتابیں اپنے یادداشت سے جلا وطنی اول سے واپسی کے بعد تک تحریر کی، کیونکہ بخت نصر نے تمام کتابوں کو جلا دیا تھا۔ بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ توریت اور کتب انبیاء کے لکھنے والے یشوع بن الوصادوق ہیں۔ ارتحششت کے بعد 5 برس تک ارتحشست ثانی بادشاہ ہوا۔ اسی کے زمانے میں حکیم بکرات اور سکرات شہر اشیاش میں تھے۔ اس کے بعد سگرتیوس 3 برس حکومت کر کے مر گیا۔ سب ہیڈنگ: دارا ابن الامہ۔ اس کے بعد دارا ابن الامہ مالکب بنا کیش اور باروایت دارا دیگر یوش الیاشوش 17 برس حکمران رہا۔ اس کے زمانے میں سکرات، فیثاغورس، اکلیدس حکمہ یونان تھے۔ اس کی حکومت کے 5ویں برس اہل مصر یونان سے بغاوت کر کے 124 برس کے بعد پھر بادشاہ بن بیٹھے۔ دارا ابن الامت کے بعد ارتاشت برادر زادہ کورش بن دارا یوش اشتاشت بادشاہ مسمہ بے اخوش یا اوغش 20 برس تک بادشاہ رہا۔ اس نے مصر پر فوج کشی کی اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کا فرعون ساناک بھاگ کر مقدونیہ جا چھپا۔ ارتحششت نے مصر میں
ایک محل اور ہیکل بنوائی جسے حضرت عمرو بن العاص نے محاصرہ کر کے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد ارشیش بن ارتحششت بادشاہ ہوا۔ اس نے 4 برس حکومت کی۔ اس کے زمانہ میں بقراط، افلاطون و مقراطس وغیرہ حکمہ یونان موجود تھے۔ بقراط اسی کے عہد حکومت میں تناسخ کا قائل ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بقراط کا یہ مذہب نہ تھا، اس کے کسی شاگرد نے اسے مذہب سے مکھم کر کے اس پر شہادت دی۔ اسے حکام نے شہر اسینا میں زہر دے کر مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: دارا ابن ارشیش۔ ارشیش کے بعد دارا ابن ارشیش 20 برس بادشاہی کرتا رہا۔ ابن امید ابو راہب سے روایت کرتا ہے کہ یہ چوتھا دارا ہے جس کی طرف دانیال علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ یہ نہایت عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس نے یونان سے اپنا وہ خراج وصول کیا جو اس کے آباء و اجداد یونان سے لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب سکندر بن فلکیوس بادشاہ یونان ہوا اور اس وقت اس کی عمر 16 برس کی تھی، دارا نے اس سے خراج طلب کیا۔ سکندر نے سختی سے جواب دیا جس سے دارا برہم ہو کر حملہ آور ہوا۔ سکندر نے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دے کر ملک فارس اور اس کے علاوہ اور بلاد پر قابض ہو گیا۔ طبقہ ثالثہ: ملوک فارس۔ سب ہیڈنگ: ملوک الطوائف۔ ملوک فارس کا یہ طبقہ اشغانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ اشکان بن دارا اکبر کی اولاد سے ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ملوک الطوائف بھی ایسے عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں جن کا حال تحریر کیا گیا ہے۔ جب سکندر ابن فلکیوس نے فارس لے لیا اور دارا اصغر اثنا لڑائی میں مارا گیا تو اس نے ان بادشاہوں کے بارے میں ارسطو سے مشورہ کیا۔ ارسطو نے کہا فارس کے خاندان شاہی میں سے چند آدمی مختلف مقامات پر حکمران کر دیے جائیں، وہ آپس میں لڑے مریں گے اور یونان بچا رہے گا۔ سکندر نے اس بنا پر علماء فارس کو ملک فارس پر حکمران کر دیا۔ انہیں بادشاہوں کے نام ملوک الطوائف ہے۔ سب ہیڈنگ: سکندر کی سلطنت کی تقسیم۔ اور پھر جب سکندر مر گیا تو اس کا ملک اس کے 4 امراء میں تقسیم ہو گیا۔ مقدونیہ اور انطاکیہ اور اس کے سرحدی ممالک روم کا حکمران فیلیش سپہ سالار سکندر ہوا۔ سکندریہ مصر و مغرب پر فلاوس مالکب با بلطلیموس حکومت کرنے لگا۔ شام، بیت المقدس اور اس کے سرحدی ممالک دمسطوس کے قبضے میں رہے۔ سواد، حواز، فارس کو یلاکس سلیکس مالکب با انتیخیس نے دبا لیا اور 45 برس تک حکمرانی کرتا رہا۔ سب ہیڈنگ: اشک بن دارا۔ طبری کہتا ہے کہ اشک بن دارا اکبر اپنے باپ کے بعد رے میں رہا اور وہیں اس نے نشوونما پائی۔ جب یہ بڑا ہوا اور سکندریہ مر گیا تو اس نے لشکر جمع کر کے انتیخس پر حملہ کر دیا۔ موصل میں دونوں میں لڑائی ہوئی۔ انتیخس لڑائی میں مارا گیا اور اشک سواد پر موصل سے رہے اور اصفہان تک قابض ہو گیا۔ ملوک الطوائف شرافت اور تعظیم کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنے لگے اور اکثر ہدایہ اور تحائف بھیجتے رہے، حالانکہ اسے ان کے معزول کرنے اور حکمران بنانے میں کچھ دخل نہ تھا۔ وہ لوگ اس کی عزت کرتے اور اپنے خطوط میں اس کا نام تعظیماً لکھا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور صلح کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ: اشک بن دارا کے متعلق دوسری روایت۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ ایک شخص ملوک فارس کی نسل کا اصفہان اور سوات پر سکندر کے مرنے کے بعد قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا مالک ہوا۔ کچھ عرصہ بعد لشکر جمع کر کے تمام ملوک الطوائف کا سردار بن بیٹھا۔ اسی وجہ سے اس کے سوا اور ملوک الطوائف کا ذکر ترک کر دیا گیا۔ بعض لکھتے ہیں کہ یہ شخص اشک بن دارا تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تحریر کیا ہے، اور یہی اہل فارس کا قول ہے۔ اور باروایت بعض اشک اسفنیدیار بن گستہ سب کی اولاد سے ہے۔ اس میں اور اسفندیار میں 6 پشتوں کا فرق ہے۔ اور باخیال بعض اشک بن اشکان اکبر کینیا
بن کے بعد کی نسل سے ہے۔ اس نے ملوک الطوائف پر حکمرانی کی، استخر اور بلاد فارس پر قابض رہا۔ 20 برس تک اس کی حکومت رہی۔ سب ہیڈنگ: جور بن اشک۔ اس کے بعد جورا بن اشک بادشاہ ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل پر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے حملہ کیا۔ مسعودی کہتا ہے کہ اشک بن دارا ابن اشکان اول نے 10 برس کی، پھر اس کے لڑکے سابورز نے 8 برس حکمرانی کی۔ اس نے بنی اسرائیل پر شام میں حملہ کیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کی حکومت کے 41ویں سال فلسطین میں جناب یحییٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ سب ہیڈنگ: ملوک اشکانیہ۔ پھر اس کا چچا جروس 10 برس، پھر نیرو بن سابور 21 برس تک بادشاہ رہا۔ اسی کے زمانہ حکومت میں تیتش قیصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اسے ویران اور یہود کو جلا وطن کر دیا، جیسا کہ اس سے پہلے لکھا گیا ہے۔ نیرو کے بعد جور بن نیرو 19 برس تک، اس کے بعد جرس ترسی اس کا بھائی 40 برس تک، اس کے بعد ہرمز 40 برس تک حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد اردوان بن ہرمز 15 برس رہا۔ پھر اس کا لڑکا کسرا خسرو بن اردوان نے 40 برس تک حکومت کی۔ سب ہیڈنگ: یلاوش کی فتوحات۔ پھر اس کا لڑکا یلاوش ہوا۔ اس نے 24 برس تک حکمرانی کی۔ اس کے زمانہ میں روم نے قیصر کی اعانت سے خون انتیخس کے عوض یونان سے نکل کر یلاوش پر حملہ کیا۔ یلاوش نے فارس اور عراق سے لشکر جمع کر کے 4000 فوج سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس فوج پر یلاوش کی طرف سے سواد کا بادشاہ حزر نامی افسری کرتا تھا۔ اس نے قیصر پر شب خون مار کر اس کے لشکر کو منتشر کر دیا، انطاکیہ کو لے لیا اور خلیج تک بڑھ گیا۔ اس واقعہ کے بعد یلاوش مر گیا۔ اس کی جگہ اردوان ابن یلاوش 13 برس تک بادشاہت کرتا رہا، یہاں تک کہ اردشیر بن مالک بن ساسان نے خروج کیا اور ملک فارس کو ملوک الطوائف سے چھین کر ازسرنو حکومت کی بنیاد ڈالی، جسے ساسانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: زمانہ ملوک الطوائف۔ طبری کہتا ہے کہ زمانہ سلوک الطوائف میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ بابل پر 65 برس سکندر کے قبضہ کو ہو چکے تھے اور اشکانیہ کی حکومت پر 51 سال گزرے تھے، اور نصارہ کا یہ گمان ہے کہ بابل پر سکندر کے غلبہ کے 363 برس بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم۔ طبری کہتا ہے کہ ملوک الطوائف کا زمانہ سکندر کے بعد سے اردشیر بن مالک کے ظہور تک 260 برس رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 513 برس تک رہا۔ کہتے ہیں کہ اس مدت میں 90 بادشاہوں نے 90 گروہوں کی حکمرانی کی، لیکن ان میں سے ملوک اشکانیہ عظیم و شان اور نامور تھے۔ طبقہ رابعہ ملوک فارس۔ سب ہیڈنگ: دولت ساسانیہ۔ یہ خاندان سلطنت دنیا کی عظیم و شان سلطنتوں میں سے ہے۔ اسے مورخین دولت ساسانیہ یا اکاسرا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان دو حکومتوں یعنی دولت روم اور دولت فارس میں سے ایک حکومت ہے جو ابتدائے اسلام میں موجود تھی۔ اس کا زمانہ حکومت اردشیر بن بابک بادشاہ ملک مرو سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ساسان بن بابک بن ہرمز بن ساسان اکبر ابن کے بہمن کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے ہم بہمن اور اس کے لڑکے ساسان کا حال تحریر کر چکے ہیں کہ جس وقت اس کا بھائی دارا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اسی وقت بہمن نے ساسان کو نکال دیا تھا اور یہ جبال استخر میں جا کر مقیم ہوا تھا، اور وہیں اس کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا۔ سب ہیڈنگ: اردشیر۔ یہاں تک کہ ساسان عسکر پیدا ہوا اور آتش کدہ استخر کی تولید کرنے لگا۔ یہ نہایت شجاع اور دلیر تھا۔ اس کی بیوی شاہی خاندان سے تھی۔ اس سے اس کا لڑکا بابک اور بابک سے اردشیر پیدا ہوا۔ ان دنوں استخر میں ملوک الطوائف میں سے ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کا عامل مقام داراب کرد میں تھا۔ جب اردشیر 7 برس کا ہوا
تو اس کے دادا ساسان نے اسے بادشاہ استخر کی خدمت میں پیش کر کے یہ درخواست کی کہ یہ عامل داراب جرد کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا جائے۔ بادشاہ استخر نے اسے منظور کر کے اردشیر کو عامل داراب جرد کے پاس بھیج دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد عامل داراب جرد مر گیا تو اردشیر بادشاہ استخر کے حکم سے داراب جرد کا گورنر مقرر ہوا۔ چونکہ نجومیوں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ عالم میں تیرے نام کا سکہ چلے گا، اس وجہ سے اس نے اپنے زمانہ گورنری میں اکثر ملوک الطوائف پر حملہ کیا اور زمین فارس کے زیادہ حصے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو ان حالات سے آگاہ کیا اور استخر پر بھی بزور تیغ قبضہ حاصل کر لیا۔ سب ہیڈنگ: اردشیر کی فتوحات۔ مورخین نے اردشیر کی لڑائیوں اور اس کے سلسلہ فتوحات کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ اردشیر نے بادشاہ اروان سے، جو استخر پر حکومت کر رہا تھا، امداد طلب کی۔ جب اس نے سختی سے جواب دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گیا تو اردشیر نے استخر پر حملہ کی تیاری کی اور استخر جاتے ہوئے کرمان پر قبضہ کر کے اپنے لڑکے کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اروان نے اس پیش قدمی پر اردشیر کو دھمکی دی اور بادشاہ اہواز کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ بادشاہ اہواز شکست کھا کر واپس ہوا۔ اس کے بعد پھر اردشیر نے اصفہان پر حملہ کیا اور اس کے بعد بادشاہ کو قتل کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ اہواز کی طرف بڑھا، اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا۔ اس کے بعد اروان سے لڑا اور اسے شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ ہمدان، جبل، آذربائیجان، آرمینیا، موصل پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر ان سے فارغ ہو کر سودان کو لے لیا اور دجلہ کے شرقی شہروں کے پاس ایک شہر آباد کیا۔ پھر وہاں سے لوٹ کر استخر آیا اور سجستان، جرجان، مرو، بلخ، خوارزم کو حدود خراسان تک فتح کر لیا۔ اس کے بعد فارس کی طرف آیا۔ بادشاہ کوشان اور مکران نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور ایک مدت کے محاصرے کے بعد بحرین کو بھی لے لیا۔ بحرین کا بادشاہ اثناء لڑائی میں دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کے بعد اردشیر لوٹ آیا اور اس کا لڑکا صابور اٹھا۔ اس نے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، اطراف و جوانب کے بادشاہوں کو زیر کیا، اکثر نئے شہر آباد کیے، عمارتیں بکثرت بنوائیں۔ غرض کے اردشیر 14 برس حکومت کر کے مقام استخر میں مر گیا۔ سب ہیڈنگ: سوات پر قبضہ۔ ہشام بن کلبی راوی ہے کہ اردشیر اپنے زمانہ حکومت میں اس امر کا خواستگار ہوا کہ جو ممالک ملوک الطوائف سے پہلے اس کے آباء و اجداد کے قبضے میں تھے، ان سب پر یہ اکیلا حکمران بنے۔ اروانیوں پر اروان اور ارمانیوں پر بابا بادشاہت کر رہا تھا۔ دونوں نے باتفاق اردشیر کا مقابلہ کیا۔ اردشیر مصلحتاً بابا سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں اردوان مارا گیا اور اردشیر نے سوات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بابا نے اطاعت قبول کر لی اور تمام سلاطین مغلوب ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: عرب پر فوج کشی۔ اس کے بعد اردشیر عرب کی طرف متوجہ ہوا۔ اکثر اہل عرب عراق اور ہیرا میں رہتے تھے۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک منطوخ تھا، جن میں قزاع بھی شامل ہیں، جو تبابا کے کسی بادشاہ کے ساتھ ہو کر ملوک فارس سے لڑے۔ یہ لوگ غربی فرات پر انبار اور ہیرا کے درمیان خیموں پر گزر اوقات کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اردشیر کی سلطنت اور مملکت میں قیام کرنا ناپسند کیا، غربی فرات سے نکل کر بر عرب میں چلے آئے۔ دوسرا گروہ عباد کا تھا، جو خاص ہیرا میں سکونت پذیر تھا۔ تیسرے احلاف تھے جو ان میں بغیر انصاب کے ملے جلے ہوئے تھے۔ نہ تو وہ نتوخ میں شامل تھے، جو فارس کی اطاعت و فرما برداری کے منکر ہوئے، اور نہ ان عباد میں ہوئے تھے، لیکن اتفاق زمانہ سے یہی احلاف انبار اور ہیرا کے مالک تھے اور اسے انہوں نے خراب و ویران کر دیا۔ انہی میں سے عمرو بن عدی اور اس کی قوم تھی جس نے ہیرا اور انبار کو پھر شروع سے آباد کیا۔ ان دونوں کو عرب نے زمانہ بخت نصر میں بسایا تھا۔ اس کے بعد بنی عمرو بن عدی نے اسے آباد کیا جب وہ اس کے مالک اور حاکم ہوئے، یہاں تک کہ مسلمان عرب نے شہر کوفہ لوٹ لیا اور ہیرا نیست و نابود ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: اشکانیوں کا قتل۔ اردشیر نے فتح یابی کے بعد اپنے دادا کی وصیت کے مطابق
اشکانیوں کو چن چن کر مار ڈالا، لیکن ایک عورت شاہ اروان کے محل میں اپنا نام و نسب چھپا کر بچ گئی، جسے اردشیر نے خواص میں داخل کر لیا۔ جب وہ اس سے حاملہ ہوئی تو اس نے اپنا نسب ظاہر کیا۔ اردشیر کو یہ فعل ناگوار گزرا۔ اس نے عورت کو قتل کرنے کی غرض سے ایک مرزبان کے سپرد کیا۔ اس مرزبان نے اسے قتل نہ کیا۔ جب اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام صابور رکھا اور در پردہ اس کی پرورش اور تعلیم کرتا رہا۔ سب ہیڈنگ: صابور کی ولی عہدی۔ اردشیر نے اپنے آخری زمانہ میں لاولد ہونے اور نسل و حکومت ختم ہونے کی شکایت کی اور اس عورت کے قتل اور حمل ضائع کرنے پر پشیمان ہوا۔ مرزبان نے کہا، میں نے اسے قتل نہیں کیا، وہ عورت زندہ ہے، اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام صابور رکھا ہے اور اب اس کی تعلیم و تربیت پوری ہو چکی ہے۔ اردشیر یہ سن کر خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اسی وقت صابور کو بلا کر اپنا ولی عہدی بنا لیا۔ سب ہیڈنگ: صابور بن اردشیر۔ اردشیر کے مرنے کے بعد صابور بادشاہ ہوا۔ اس نے داد و دہش سے لوگوں کو اپنا مطیع بنایا اور اچھے اچھے افسر مقرر کیے۔ خراسان گیا اور وہاں کا انتظام درست کیا، پھر لوٹ کر نصبیین پہنچا اور اس سے لڑ کر چھین لیا۔ اس کے بعد اس نے شام کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ کر کے اس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بہت سا مال و اسباب لے کر اسے چھوڑ دیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ اسے قتل کر ڈالا۔